اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو اکثر اوقات ان کا علاج جو ہے وہ لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے، اور اسی طرح یہ علاج جو ہے اس میں مختلف قسم کے فیزز آتے ہیں کہ کبھی آپ کی بیماری کنٹرول ہوتی ہے، کبھی آؤٹ آف کنٹرول چلی جاتی ہے، کبھی آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی دوائی، آپ کا علاج جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے آپ کی باڈی پر، کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ علاج کا تو بالکل اثر ہی نہیں ہو رہا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دائمی بیماریاں جو ہیں ان کا اگر جاری علاج ہو رہا ہو اور وہ بیماریاں کنٹرول نہ ہو رہی ہوں، سو ان میں کیا علامات اور کیا وجوہات اور کیا ایسی چیزیں ہیں کہ علاج کے باوجود، پرہیز کے باوجود اور ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کی بیماری کنٹرول نہیں ہو رہی، تو اس میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آج کچھ ان وجوہات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، دائمی بیماریوں میں اکثر اوقات جب آپ دوائی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سو اس میں لمبے عرصے کے لیے دوائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوائی تجویز کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی یہ دوائی جو ہے یہ جاری رہے گی۔ کچھ لوگ پھر اسی دوائی کی اسی اسٹرینتھ کو اسی طرح جاری رکھتے ہیں اور مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن اپنے ڈاکٹر کے پاس پھر مشورے کے لیے نہیں جاتے۔ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ڈیزیز کی سٹیج اور آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے اور مختلف قسم کے عوامل اس میں کار فرما ہوتے ہیں کہ آپ کا میٹابولک ریٹ کیسا ہے، آپ کے گردے کے فنکشنز کیسے ہیں، آپ کے جگر کے فنکشنز کیسے ہیں، تو ہم مختلف قسم کی دوائیوں کے جو ڈوزیجز ہیں وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کی دوائیوں کی ڈوز جو ہے وہ بڑھانی ہوتی ہے یا کم کرنی ہوتی ہے، اور آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس بر وقت نہیں جاتے اور اسی مقدار میں جس میں آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو وہ سٹارٹ کرائی ہوتی ہے مہینوں تک کھاتے رہتے ہیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیماری جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا اس میں کمی نہیں آ رہی یا اس میں افاقہ نہیں ہو رہا۔ سو اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا ڈاکٹر اگر آپ کو لمبے عرصے کے لیے کوئی دوائی دیتا ہے، سو وقتاً فوقتاً اس دوائی کے اثرات دیکھ کر اس دوائی کی ڈوزیج یا تو بڑھانی پڑ جائے یا کم کرنی پڑ جائے، تو وہ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کب کرنی ہے۔ تو اپنے ڈاکٹر سے پیریوڈک چیک اپ جو ہے وہ کرانا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری جو ایک چیز بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ دوائی کھانے کا جو ٹائم ہے یا دوائی کھانے کا جو طریقہ ہے، اکثر اوقات لوگوں کا وہ غلط ہوتا ہے۔ یعنی کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو پانی کے ساتھ لینی ہوتی ہیں، کچھ دوائیاں آپ کو خالی پیٹ لینی ہوتی ہیں، کچھ دوائیاں آپ کو کھانے کے بعد لینی ہوتی ہیں، کچھ دوائیوں کے ساتھ آپ دوسری دوائیوں کا انٹریکشن ہوتا ہے، ایک ساتھ نہیں کھا سکتے۔ سو یہ چیزیں آپ کا ڈاکٹر آپ کو سمجھاتا ہے کہ اگر آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے تو وہ کھانے سے پہلے لینی ہے، کھانے کے بعد لینی ہے، پانی کے ساتھ لینی ہے یا دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہر ایک دوائی اگر دودھ کے ساتھ لی جائے تو اس کی ایفیکٹونیس بڑھ جاتی ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ بہت سی دوائیاں ایسی ہیں جس طرح کے اینٹی ٹیوبرکلوز ڈرگز ہیں، اگر آپ اس کو دودھ کے ساتھ لیتے ہیں تو اس دوائی کی اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں، اس دوائی کا اثر نہیں رہتا۔ سو یہ ایک مت ہے کہ دودھ کے ساتھ آپ دوائی لیں تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، ضروری نہیں ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے اپنی دوائی کے بارے میں ضرور معلومات کر لیں کہ کس ٹائم لینی ہے، کتنی ڈوز، کتنے عرصے تک اور کس طرح لینی ہے، خالی پیٹ یا کھانے کے بعد لینی ہے۔ اسی طرح خواتین و حضرات، پھر کچھ دوائیوں کا استعمال جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر نے سمجھایا ہوتا ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دوائیوں کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ سو اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی دوائیوں کی سٹوریج یا ڈسپینسنگ وہ کیسے ہے۔ آپ اپنی دوائی لے کے آتے ہیں، اس کا ایک خاص ٹیمپریچر ہے، آپ نے اس سے زیادہ ٹیمپریچر پہ رکھ لیا، آپ کی دوائی جو ہے وہ آپ کھا رہے ہیں لیکن وہ بے اثر ہے۔ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح سپوز انسولین ہے، کچھ لوگ انسولین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹیکنیک غلط ہوتی ہے کہ غلط طریقے سے انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں، یا ان کا انجیکشن جو ہے وہ فریج میں رکھنے کی بجائے فریزر میں رکھ لیتے ہیں، انسولین فریز ہو گیا ہے، پھر سے ڈی فراسٹ جب ہوتا ہے، جب آپ اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کو تو لگ رہا ہے کہ آپ انسولین لگا رہے ہیں، لیکن آپ کے انسولین کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہے کیونکہ آپ کی انسولین ڈی نیچر ہو چکی ہے۔ سو یہ مسائل شوگر کے اور بلڈ پریشر کے مریضوں میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو تو لائف لانگ ہی یہ میڈیکیشن لینی پڑتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو انسولین وغیرہ لگا رہے ہیں یا مختلف دوائیاں کھا رہے ہیں، وہ آپ کے وزن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو وزن کے لحاظ سے آپ کے پر کے جی باڈی ویٹ ہم اس کے مختلف ملی گرامز دے رہے ہوتے ہیں۔ سو ہو سکتا ہے 2 مہینے پہلے اپنی دوائی سٹارٹ کی ہے، 2 مہینے بعد آپ کا وزن جو ہے 6 کلو بڑھ گیا ہے، اس دوائی کی ڈوز بڑھانی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے، آپ وہی ڈوز کھا رہے ہیں جو آپ کے لیے سب آپٹیمل ڈوز بڑھ جاتی ہے۔ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مختلف سٹیجز کے لحاظ سے چینج ہوتی ہیں، مطلب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، آپ کو استھما کی بیماری ہے، آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو سٹیج 1 کے لحاظ سے یا سٹیج 2 کے لحاظ سے دوائی دی ہے، آپ نے وہ دوائی استعمال کیا، لیکن آپ کا
مرض جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اب اس دوائی کو ہم نے سٹیپ اپ کرنا ہے، لیکن آپ وہی دوائی استعمال کر رہے ہیں اور پھر آپ کو شکایت ہوتی ہے کہ دوائی اثر نہیں کر رہی. سو آپ کے مرض کے جو سٹیپس ہوتے ہیں، آپ کے مرض کی جو سٹیج ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے آپ کی دوائیوں کی جو سٹرینتھ ہوتی ہے، جو ڈوزج ہوتی ہے، جو اس کی ٹائمنگز اینڈ ڈیوریشنز ہوتی ہیں، وہ چینج ہو سکتی ہیں. سو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. محض گولی کھا کے، محض انہیلر کا استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن جو پروسیس ہے دوائیوں کا، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. پھر جس طرح کہ میں نے ذکر کیا استما کے مریضوں میں، ان میں انہیلر ٹیکنیک وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی انہیلر ٹیکنیک غلط ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو 1400-1500 روپے کا انہیلر لے کے آیا ہوں، میں استعمال کر رہا ہوں لیکن میں ٹھیک نہیں ہو رہا، افاقہ نہیں ہو رہا، سو کیا آپ کی انہیلر ٹیکنیک ٹھیک ہے؟ وہ اپنے ڈاکٹر، اپنی نرس، اپنے پیرامیڈک سے ایک دفعہ ضرور آپ اس کا ایک امتحان یا ایک ٹیسٹ کرا لیں، کہ دیکھ لیں کہ کیا آپ کی ٹیکنیک ٹھیک ہے. ان کے سامنے ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں. اگر وہ آپ کو گرین سگنل دے کہ آپ کی ٹیکنیک ٹھیک ہے، آپ استعمال کریں. اگر اس میں کوئی کوتاہیاں ہیں، کوئی غلطیاں ہیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے. سو اسی طرح ڈرگز لینے کی ٹیکنیک، اس کی ٹائمنگز، اس کی ڈیوریشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیس کرتی ہیں کہ اس دوائی نے آپ کی بیماری پر کتنا اثر کرنا ہے. آپ کی بیماری، ایک اور چیز ہے کہ بیماری کون سی ہے، بیماری کی سٹیج کون سی ہے، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس پہ بھی بڑا بیس کرتا ہے کہ آپ کی بیماری کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی. سو اپنے ڈاکٹر سے پیریوڈک مشورہ لینا، اپنے ڈاکٹر سے پیریوڈک چیک اپ کرانا جن لوگوں کو دائمی بیماریاں ہیں، اور اپنی دوائیوں کی ڈوز، ڈیوریشن اور ٹیکنیک صحیح رکھنا، یہی آپ کی صحت کی علامت ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.